ماہ ربیع الاول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ تمام اہل اسلام فرحت مسرت سے سرشار ہے۔ ہر طرف خوشیوں کا سما ہے۔ مسلمانوں کے دل خوشی سے باغ باغ ہے۔ عاشقان رسول کے گھر خوشیوں سے معمور ہے۔ ہر مومن کی زبان پر محبت مصطفیٰ، عظمت، مرتضیٰ کے نغمے ہیں۔ ممبر، محراب، خانقاہوں، مدارس میں نعت نبی کی محفلیں سجی ہوئی۔ اسی مناسبت سے بانی جامعہ نظامیہ شیخ اسلام عارف باللہ امام محمد انور اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب مقاصد اسلام میں میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور اس کے جواز اور فوائد سے متعلق جو دل نشین تحریر سپرد قلم فرمائی ہے، اس کے چند اقتباسات ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ شیخ اسلام بانی جامعہ نظامیہ لکھتے ہیں، حضور کی میلاد پر ایک کافر نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں تخفیف کی۔ کنز الاعمال وغیرہ میں مذکورہ ہے کہ ابو لہب کو جب صوبیہ کی جو اس کی کنیز تھی خبر دی تھی کہ تمہارے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا ہوا، ابو لہب کی اس خبر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس خوشخبری کے صلے میں باندی کو آزاد کر دیا گیا۔ ابو لہب کے مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال ہی دریافت کیا تو اس نے اپنے عذاب میں مبتلا ہونے کا حال بیان کر کے کہا کہ ہر دوشنبہ کی رات اس خوشی کے صلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے پر ہوئی تھی، مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری انگلیوں سے پانی نکلتا ہے جس کو چوسنے سے مجھے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب ایسا ازلی شقی جس کی مذمت میں ہر ایک کامل نازل تبت یدا ہوئی، میلاد شریف پر مسرت ظاہر کرنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا، اور وہ بھی کہاں، عین دوزخ میں، تو خیال کیا جائے کہ حضرت کی امتیوں کو اس اظہار مسرت کے صلے میں کیسی کیسی سرفرازیاں ہوگی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفیہ ایک معین ہوئی، لیکن اس پیر کے روز کا اثر ہر پیر میں جاری ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہر پیر اظہار خوشی کے لیے خاص کیا جائے تو بے موقع اور بے محفل نہ ہوگا، لیکن کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار خوشی ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے حرمین شریفین میں ایک زمانے تک 12ویں شریف نہایت اہتمام سے منائی جاتی رہی، یہاں تک کہ اس روز دیگر عیدوں کی طرح خطبہ پڑھا جاتا اور تمام مسلمان خوشیاں مناتے رہے۔ خصوصاً مدینہ طیبہ سے دور دور سے قافلے پر قافلے چلے آتے رہے اور مراسم عید ادا کیے جاتے رہے۔ اور مکہ معظمہ میں ایک خاص بات قابل دید یہ ہے کہ ہر فرقے کے لوگ مسجد حرام سے قبض اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوق در جوق بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے رہے اور وہاں مولود شریف پڑھ کر شیرنی وغیرہ تقسیم کرتے رہے۔ شیخ نجم الدین غیتی نے رسالہ مولود شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان حضرت کی ولادت اور ابتدائے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور دوشنبے کے روز واقع ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جس سے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ کا دن تھا، ان کی پیدائش، زمین پر اترنا، توبہ کا قبول ہونا اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک گھڑی جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعا اس میں کی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو خیال کرو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی میں اگر دعا قبول ہو تو کون سے تعجب کی بات ہوگی۔ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر۔ جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا، ان کے دلائل یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں، جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور شب میلاد میں سید ملائکہ مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اس عالم میں ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آ سکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جن کی وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو وہ عطائے چیز کے مقابلے میں افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے شب قدر کی فضیلت صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے متعلق ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں، اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے، اس لیے کہ اس میں رحمت العالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جس طرح ابو لہب کے حق میں ہر دوشنبے کی رات میں برکت پلٹ کر آتی ہے، ہر دوشنبے کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مقرر ہو یا نہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔ حضرت بانی جامعہ نظامیہ نے جواز میلاد پر دلائل ذکر کیے، وہ یہ ہے: حضرت نجم الدین عظمی نے شیخ اسلام ابن حجر عسقلانی کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ان سے دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بسموئی اور اس کے مستحق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجے کی نعمت مخصوص دن میں حاصل ہوئی ہو تو شکرانے کے طور پر اس دن خوشی کا اظہار کرنا مسنون ہے، اور چونکہ کوئی نعمت رحمت العالمین کی ولادت باسعادت سے افضل نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ شکرانے کے طور پر صدقات، خیرات اور کھانا کھلانا، درود السلام، نعت مصطفیٰ، محافل میلاد وغیرہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔